حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ ایران میں اسرائیلی حملے میں شہید۔ اسرائیل نے تہران میں اسماعیل ہنیہ کی قیام گاہ کو نشانہ بنایا۔ ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے ایران گئے تھے۔ نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی۔ میت کل دوپہر قطر منتقل کر دی جائے گی۔ شہید اسماعیل ہنیہ کو جمعے کو دوحہ میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ حماس کا اسماعیل ہنیہ کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ترجمان نے کہا کہ اسرائیل کو بزدلانہ حملے کی سزا دی جائے گی۔ دوسری جانب فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل بزدلانہ کارروائی اور ایک خطرناک پیش رفت ہے۔ ہمیں اسرائیلی قبضے کے خلاف متحد اور ثابت قدم رہنا ہوگا۔ ایران کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ مہمان کے خون کا بدلہ لینا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسرائیل اپنی سرزمین کو سخت سزا کے لیے تیار رکھے۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان نے کہا کہ بزدلانہ حملے کا حساب دینا پڑے گا۔ ایران اپنی علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر قنانی نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کا پاک خون ہرگز رائے گاہ نہیں جائے گا۔ جلد تحقیقات سامنے لائیں گے۔ ایران کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ پاکستان نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی شدید مذمت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کی تمام شکلوں کی مذمت کرتا ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی اسرائیلی مہم جوئی پر گہری تشویش ہے۔ خطہ اسرائیلی کارروائیوں سے پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے۔ تازہ کارروائی امن کی کوششوں کو نقصان پہنچائے گی۔ دوسری جانب آج امت مسلمہ ایک عظیم انقلابی رہنما اور مجاہد سے محروم ہو گئی۔ اسماعیل ہنیہ نے مسئلہ فلسطین کو عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر JUI نے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ عالمی برادری کی اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی شدید مذمت۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل امن نہیں چاہتا۔ حالیہ واقعہ اس کی مثال ہے۔ چین نے رد عمل دیا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے خطے میں عدم استحکام کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ روس کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل ناقابل قبول سیاسی جرم ہے۔ ملائیشیا کا حماس رہنما کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل عمل سے امن کی کوششیں رائے گاہ جائیں گی۔ یمنی حوثیوں نے اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنانا شیطانی عمل اور جرم قرار دے دیا۔ امریکہ کے اسماعیل ہنیہ پر حملے اور قتل میں ملوث ہونے کی تردید۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے وضاحت دی۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی موت میں امریکہ ملوث نہیں۔ غزہ میں جنگ بندی اور کرخمالیوں کی رہائی اہم ہے۔ کشیدگی کو کم کرنے کا بہترین طریقہ جنگ بندی ہے۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے بعد علاقائی کشیدگی کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ جنگ کے خطے میں پھیلنے کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ والد کی خواہش پوری ہو گئی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر بیٹے عبدالسلام ہنیہ کا بیان سامنے آ گیا۔ کہا ہم مسلسل جنگ میں اور انقلاب کی جانب گامزن ہیں۔ رہنماؤں کے قتل سے مزاحمت نہیں رکے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی بہو کا بھی شہادت پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہا اسماعیل ہنیہ ایک عظیم کمانڈر تھے۔ وہ ہماری آنکھوں کا نور، ایک ایسے شخص تھے جنہیں تعریف کی ضرورت نہیں۔ خدا کی جانب سے لکھی گئی تقدیر پر ہمارے دل مطمئن ہیں۔ یہ دنیا فانی ہے اور ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2024 کثرت رائے سے منظور۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پارلیمانی امور نے منظوری دے دی۔ بل کے حق میں 7، مخالفت میں 4 ووٹ ڈالے گئے۔ JUI نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ بل منظوری کے لیے جمعے کو قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ PTI رہنما علی محمد خان نے ترمیمی بل کو پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے درمیان تصادم قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سپریم کورٹ آئین کی صرف تشریح کر سکتی ہے، تبدیلی نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ کرتارپور کوریڈور کی تعمیر و بحالی کا فیصلہ۔ مریم نواز کا 15 ستمبر تک تعمیرات شروع کرنے کا حکم۔
جی ٹی روڈ تک قائد اعظم انٹرچینج رنگ روڈ کی تعمیر و توسیع ہوگی۔ فیصل آباد چنیوٹ سرگودا روڈ کماہاں انٹرچینج 24 کلومیٹر روڈ کی تعمیر و مرمت بھی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 5 سال کا کام 1 سال میں ہی کر لیں گے۔ عوام کی سہولت کے لیے روڈز پروگرام کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے گا۔ سیاسی صورتحال میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کی فکر کی جائے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ حکومت مجھ سے کم ہے، اللہ کو ہی پتہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کس سے مذاکرات کریں گے۔ ایم کیو ایم کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں دھرنا صوبائی معاملہ، مظاہرین سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ امن و امان سے متعلق مسائل کو فوری حل کیا جائے گا۔ گجرات میں پی ٹی آئی ایم نے چودھری امتیاز کے ساتھیوں کی غنڈہ گردی، اینٹی کرپشن ٹیم پر فائرنگ کر دی۔ جسمانی رحمان پر زیر حراست چودھری امتیاز کو زبردستی چھڑا کر لے گئے۔ اینٹی کرپشن ٹیم چودھری امتیاز کو تفتیش کے لیے منڈی بہاؤدین لے کر گئی تھی۔ واپسی پر چودھری امتیاز کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا۔ پولیس سے مقدمہ درج کر لیا۔ ملزموں کی گرفتاری کے لیے چھاپے۔ اسرائیل حماس اور القسام بریگیڈ سے شکست کھا چکا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت اس تحریک کو مزید آگے بڑھائے گی۔ امی جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا دھرنے کے شرکاء سے خطاب، کہا اسرائیل کی دہشت گردی کو امریکہ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اگر اسرائیل کا ہاتھ نہ کاٹا گیا تو یہ سب کی گردنوں پر آ جائے گا۔ کراچی اور لاہور میں جماعت اسلامی نے اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں بعد از نماز مغرب نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جے یو آئی کا گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے فلسطین کی آزادی کی تحریک ختم نہیں ہوگی۔ پاکستانی قوم اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف جمعے کو ملک بھر میں مظاہرے کیے جائیں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کہا کہ اسرائیل کی دشمنی صرف فلسطین کے ساتھ نہیں، یہ پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی نسل کشی چاہتا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر سی ٹی ڈی کے حوالے۔ اسلام آباد اے ٹی سی کی رؤف حسن کا روزانہ کی بنیاد پر میڈیکل چیک اپ کرانے کی ہدایت۔ وکیل علی بخاری نے موقف اختیار کیا کہ کلیئرنس نہیں ہو رہی۔ سی ٹی ڈی نے رؤف حسن کو کب گرفتار کیا؟ پروسیکیوٹر نے جواب دیا کہ رؤف حسن کی گرفتاری آج شامل تفتیش کل کر لیا گیا تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسلم بخاری کی جعلی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا کیس۔ لاہور ہائی کورٹ کا سرکاری وکیل کے رپورٹ پیش نہ کرنے پر اظہار برہمی۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہور سے کل رپورٹ طلب کر لی۔ اسلم بخاری نے کہا کل رات سے ان کی جعلی ویڈیو دوبارہ پوسٹ کی جا رہی ہے۔ ایف آئی اے نے تاحال متعلقہ لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ پتہ نہیں ان لوگوں کو کیا گارنٹی ہے کہ وہ سر عام پھر رہے ہیں۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ اور اغوا برائے تاوان کیس میں بڑی پیش رفت۔ آمنہ عروج کی 8 شریک ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ خلیل الرحمان قمر نے جیل میں ملزمان کو شناخت کیا۔ شناخت کے بعد ملزموں کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس متاثر، صارفین کو براؤزنگ میں مشکلات۔ ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق مختلف شہروں میں پی ٹی سی ایل کا نیٹ ورک ڈاؤن ہے۔ ٹیمیں مسئلے کے حل کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہیں۔ چیئرمین ایف بی آر کی قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست۔ امجد زبیر ٹوانا نے چارج چھوڑنے کے لیے 2 ہفتے کا نوٹس دے دیا۔ چیئرمین ایف بی آر نے وزیر اعظم آفس کو خط بھی لکھ دیا۔ چیئرمین ایف بی آر نے ملازمت سے فروری 2025 میں ریٹائرڈ ہونا تھا۔ دالوں اور چاولوں پر وتھ ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ فیصلے کے خلاف لاہور سمیت ملک بھر کی غلہ منڈیاں بند۔
تاجروں نے کہا کہ حکومت تاجروں کو ایجنٹ بنانا چاہتی ہے کہ ہم ود ہولڈنگ ٹیکس اکٹھا کر کے حکومت کو ادا کریں۔ شروع سے دالوں اور چاولوں پر ٹیکس استثنا تھا۔ حکومت کی پالیسی سے دالیں اور چاول خرید کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گے۔ یکم اگست سے ایل پی جی 2 روپے 28 پیسے فی کلو مہنگی، اوگرا نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ دوسری جانب پیٹرولیم مصنوعات 11 روپے فی لیٹر تک سستی ہونے کا امکان۔ پیٹرول 5.5، ڈیزل کی قیمت 11 روپے تک کم ہو سکتی ہے۔ مٹی کا تیل 5 روپے 84 پیسے فی لیٹر تک سستا ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم کی حتمی منظوری سے قیمتوں کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ تمام تقسیم کار کمپنیز اور اوور بلنگ میں ملوث نیپرا ٹیم نے اپریل تا جون اوور بلنگ پر رپورٹ پیش کر دی۔ نیپرا نے تمام تقسیم کار کمپنی سے اوور بلنگ کی وضاحت طلب کر لی۔ ڈسکوز کو 30 روز میں عمل درآمد رپورٹ جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا۔ دوسری جانب نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 2 روپے 63 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔